الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں قرآن عظیم الشان جیسی نعمت عظمیٰ کا حامل بنایا ہے۔ حامل قرآن ہونا جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہیں اس کے متعلق آخرت میں بعض پرس بھی بڑی ہی سخت ہوگی۔ لہذا آج سے ہم ایک قرآن سیریز کا آغاز کرنے چلے ہیں، جس میں انشاءاللہ مختلف عنوانات کے تحت ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین قرآن پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ بھرپور جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آؤ قرآن کی طرف، اور اس قرآن سیریز کا پہلا عنوان ہے قرآن کی حفاظت۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا اس پر کلی اطمینان ہے کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو کلام اللہ ہے، جو اللہ کے کلامات ہیں، یہ پورے کا پورا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا ہی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کے محافظ ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ 14.5 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ کتاب دستور زندگی، یہ ہدایت ربانی اپنے الفاظ و حروف، اپنی تمام تر تعلیمات اور ہدایات، اپنی بیان کردہ پیشن گوئیوں، حلال و حرام کے تمام قواعد و ضوابط، سابق آسمانی کتابوں کی تمام اہم تعلیمات اور نزول قرآن سے ماقبل کی قوموں کے عروج و زوال کی سچی اور حقیقی داستانوں کا ایسا محفوظ ڈاکومنٹ ہے جس کی کسی حیثیت کو بھی چیلنج کرنا کسی سقراط اور بکرات زمانہ یا کسی ارسطو کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے موقع پر تمام معاندین کو، قرآن کا انکار کرنے والوں کو کھلا چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسا کلام، اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم سب مل کر اپنے تمام حواریوں کو اللہ کے سوا جس کو تم اپنے ساتھ جمع کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، اور پھر یہ چیلنج بھی دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جیسا کہ وہ وقتاً فوقتاً یہ بکواس کیا کرتے تھے کہ یہ تو انسانی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شخص سکھا رہا ہے، فلاں پڑھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے، ایک انسانی کلام ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کی طرح کا ایک جملہ ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ کوئی اس چیلنج کا مقابلہ اس دور کا انسان کر سکا، نہ آج کے دور کا انسان کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے گا، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کی حفاظت کا ایک غیر معمولی
بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ مامون الرشید علمی مذاکرے منعقد کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور ان کے علمی مذاکروں میں غیر مسلم بھی جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک یہودی بڑا خوش نویس بھی تھا اور علمی شخصیت کا مالک تھا، مختلف ادیان کے اوپر اس کا بڑا وسیع مطالعہ تھا۔ تو مامون نے ایک دفعہ اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ خود مامون کے پاس آیا اور آ کر اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! تو مامون بڑا حیران ہوا، تو اس سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ میں چونکہ خوش نویس ہوں تو میں کتابت کا کام کرتا ہوں، تو میں نے 3 نسخے تورات کے، 3 انجیل کے اور 3 قرآن مجید کے لکھے اپنے ہاتھوں سے، اور ان مذاہب کے ماننے والوں میں وہ نسخے میں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ تقسیم کر دیے۔ تورات یہودیوں کے ہاں، انجیل عیسائیوں کے ہاں، اور قرآن مسلمانوں کو دیے۔ تورات اور انجیل اور قرآن تینوں نسخوں کے اندر میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملاوٹ کر دی تھی۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، تورات کا کوئی نسخہ کسی یہودی نے واپس نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی گئی ہے، کوئی اضافہ کیا گیا ہے، کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے، نہ انجیل کا کوئی نسخہ واپس آیا۔ لیکن مسلمانوں کو جتنے نسخے دیے گئے تھے سارے کے سارے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے۔ سبحان اللہ! تو اللہ کا جو فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کر رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ اسے آ کر پہلے مردوں کی مجلس میں سناتے تھے اور پھر عورتوں کی مجلس میں جا کر قرآن کو سناتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے پاس پوری ایک ٹیم تھی لکھنے والوں کی، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی 1-2 نہیں، کم از کم 8 نام تو یہاں میرے سامنے موجود ہیں۔ ان میں خالد بن سعید، ربیعہ بن حنظلہ اور 4 خلفائے راشدین، اور زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب کاتبین وحی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حصہ قرآن کا نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی کے ذریعے سے وہ حصہ لکھوا دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین، جو اللہ کی یہ امانت لے کر آپ کے پاس آتے تھے، ہر سال رمضان میں آپ کے ساتھ اس کا ایک دور مکمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ قرآن، بہت سارے حفاظ کرام تھے جنہوں نے اس کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو 25 جو ہے وہ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو قرآن مجید مکمل جو ہے وہ حفظ تھا۔ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہوئی، تو پھر صحابہ کرام کے اندر یہ تشویش ہوئی کہ یہ حفاظ کرام اس طریقے سے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے فکر مند ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کی سرپرستی کا صحرا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ذمہ لگایا گیا، اور یہ خود حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس کسی کے پاس قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ لکھا ہوا کسی بھی چیز کے اوپر موجود ہے وہ اسے لے کر آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا تھا، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی، اگر مجھے احد پہاڑ کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا تو میں اس کام کو اپنے لیے آسان سمجھتا، یہ کام میرے لیے اس سے زیادہ مشکل تھا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ وہ خود حافظ قرآن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پابندی لگائی
اس کے بغیر انہوں نے کسی سے قرآن مجید کا کوئی حصہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، تو ان کے پاس جو ہے وہ دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بنیاد پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کا جو نسخہ تیار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں، اس کو مصحف ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہی مصحف جو ہے وہ بعد میں جب اسلام اور دین جو ہے وہ غیر جو ہے وہ عرب لوگوں کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کی قرأت کے اختلاف کے حوالے سے خدشہ پیدا ہوا، تو پھر صحابہ کرام نے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا، تو انہوں نے قریش کی قرأت کے اوپر جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کروا کر باقی تمام نسخے جو ہیں ان کو تلف کر دیا، اور پھر اس مصحف عثمانی کے نسخے انہوں نے پورے بلاد اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیے، اور آج بھی ہمارے پاس پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مصحف ہے اس کو مصحف عثمانی اسی بنیاد پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے یہ غیر معمولی جو ہے وہ انتظامات کیے، اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے پوری طرح با حفاظت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جبکہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کوئی بھی کتاب جو ہے دنیا کے اندر اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔